بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بندگی کا شعور دیتے ہیں بندگی کا شعور دیتے ہیں سب کو نزدیک و دور دیتے ہیں حق پرستوں کا یہ عقیدہ ہے جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں حق پرستوں کا یہ عقیدہ ہے جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں زندگی کے اصول دیتے ہیں بنجروں کو بھی پھول دیتے ہیں حق پرستوں کا یہ عقیدہ ہے جو بھی مانگو رسول دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے افریقہ اور متحدہ عرب امارات کے تبلیغی دورے کے بعد مرکز آل حق و مرکز ادارہ صراط مستقیم جامع مسجد رضائے مجتبیٰ میں خطبہ جمعۃ المبارک میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب کی جھولیوں کو معمور فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو تاریخی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب ذوالجلال نے سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے اور قیامت تک کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مسئلے کے حل کے لیے اور ہر کمی کو پورا کرنے کے لیے اختیارات عطا فرمائے ہیں آپ کو ختم نبوت
کا تاج پہنانے کا مطلب قرآن و سنت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ جس نے مانگنا ہے انہی کے در سے مانگنا ہے، کوئی اور اب رسولوں اور نبیوں میں سے عطا کرنے نہیں آئے گا، اور جس کی جھولی کو بھرنا ہے انہوں نے ہی بھرنا ہے۔ تو قیامت تک کے لیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل اور توفیق سے منگتوں کی جھولیوں کو معمور فرما رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں آج کی گفتگو کے لحاظ سے چند حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت در منصور فی تفسیر المعصور جو کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، مسند ابی یعلا اور زاد المعاد، مطالب عالیہ، المستدرک اور دیگر کتب میرے پاس موجود ہیں۔ وقت کے اختصار اور موضوع کے لحاظ سے چند ضروری گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں کہ جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، اس میں ہمارے موضوع کے اندر جو لفظ جو ہے، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ مثلا علم مانگو، رزق مانگو، اولاد مانگو، یہاں تک کہ ایک بڑی چیز جو بہت ہی قیمتی ہے وہ ہے جنت۔ چونکہ جنت کی قیمت اتنی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں موضع صوت من الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، ایک گز مربع جنت یا ایک کوڑے جتنی جنت، جتنے میں کوڑا رکھا جا سکتا ہے، ایک چھڑی، اتنی جنت پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ قیمت رکھتی ہے۔ اور جنت کا اجمالی تعارف کرواتے ہوئے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت میں وہ کچھ ہے جو کہ آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آنکھ دیکھتی کیا، کانوں نے سنا ہی نہیں، اور کان سنتے ہی کیا، فرمایا دل کو خیال بھی نہیں آ سکتا کہ جنت کی نعمتیں کس قدر عالی شان ہیں اور کتنی ہیں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے متعلق جو عقائد ہیں، یقیناً رب ذوالجلال کا ہمارے لیے حکم ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، if they believe as you believe then they are on right path۔ اگر لوگ یوں ایمان لائیں جیسے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے اور انہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو عقیدہ ہے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لحاظ سے، اس عقیدے میں جہاں دیگر چیزوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا سکتا ہے، وہاں جنت کا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا سکتا کہ جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیگر چیزیں عطا فرماتے ہیں، وہاں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جنت بھی عطا فرماتے ہیں۔ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، اس کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے کے لحاظ سے، اس پر بحث کرتے ہوئے ابن قیم جوزیہ نے یہ لکھا، فصل ہے ہدیہ فی تعظیم یوم الجمعہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جمعہ کی تعظیم کے بارے میں کہ جمعہ کتنا بڑا دن ہے۔ اس میں خاصہ ثانیہ کو ذکر کرتے ہوئے کہا
ابن قیم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتے ہوئے اکثروا من الصلاۃ علی یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ کہ مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو۔ ابن قیم نے اس کی وضاحت میں لکھا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانام ویوم الجمعۃ سید الایام کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانام ہیں، تمام انسانوں کے سردار، اور جمعے کا دن جو ہے یہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار۔ تو پھر فَلِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَزِيَّةٌ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ، اس دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے وہ عام دنوں میں پڑھے ہوئے درود سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ما حکمت اخرى، اس کے ہمراہ اور بھی حکمت موجود ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهِيَ أَنَّ كُلَّ خَيْرٍ نَالَتْهُ أُمَّتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنَّمَا نَالَتْهُ عَلَى يَدِهِ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جتنی بھی سعادتیں میسر آ چکی ہیں یا جتنی بھی قیامت تک میسر آئیں گی، وہ سعادتیں خواہ وہ دنیا سے تعلق رکھتی ہوں یا آخرت سے تعلق رکھتی ہوں، ابن قیم کہتے ہیں وہ ساری سعادتیں امت کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے میسر آتی ہیں۔ علی یدہ، جو ملتا ہے سرکار کے ہاتھ سے ملتا ہے، ہر چیز آپ عطا فرماتے ہیں، تو پھر جو سعادت والے اوقات ہیں ان میں آپ کو بھولنا نہیں چاہیے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے، آپ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے، اس واسطے کہ انسان کو دنیا میں آخرت میں جو بھی خیرات ملتی ہے، عظمت ملتی ہے، سعادت ملتی ہے، وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ سے ملتی ہے۔ دوسرے مقام پر سیاستہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان موجود ہے جس میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما اللہ معطی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ کیا عطا کرتا ہے؟ اس کی کوئی حد نہیں، سب کچھ عطا کرتا ہے، مطلق ہے، اور مطلق کا یہ قانون ہے جہاں شریعت کوئی حد نہ بنائے بندہ کوئی نہیں بنا سکتا، تو اللہ کی عطا کی بھی کوئی حد نہیں اور ہمارے آقا علیہ السلام کی تقسیم کی بھی کوئی حد نہیں۔ وہ عطا کرتا ہے مال، رزق، اولاد، عزت، علم، جنت، اور تقسیم ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اس کی عطا کی تقسیم سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے والے ہیں۔ اس لحاظ سے مستدرک للحاکم جلد نمبر 3، اس میں صفحہ نمبر 452 ہے، حدیث نمبر 4142 ہے، موجم اوس امام طبرانی کی، اس میں حدیث نمبر 7767 ہے۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 6، اس میں سورہ شعراء کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سندوں سے اس حدیث شریف کو ذکر کیا ہے۔ صفحہ نمبر 301، 302، 303 پر مسند ابی یعلا جو حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 6 کے اندر یہ حدیث شریف ہے، اور اس حدیث شریف کا اس کتاب کے اندر حدیث نمبر 7218 ہے۔ ایسے ہی امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ کی جلد نمبر 3 کے اندر اس حدیث شریف کو انہوں نے
3462 نمبر پہ ذکر کیا ہے. دیگر بھی بہت سی کتابیں ہیں کنز العمال کے اندر، اور اس کے علاوہ مجمع الزوائد کے اندر، اور تفسیر قرطبی کے اندر، اور صحیح ابن حبان کے اندر، اور اس کے علاوہ درجنوں کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے. حدیث شریف کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں. اس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ کے اندر لوگوں کی حاضری اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں عطا کرنا، نوازنا، اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود ہے. یہاں تک کہ مستدرک للحاکم میں یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس تشریف لے گئے. ان ابی موسیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل بأعرابی فاکرمہ. اس کی قسمت جاگ گئی کہ میرے آقا علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے. فاکرمہ، تو اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کی. بدو تھا، عربی، عربی میں اس کو کہتے ہیں، مگر بڑا خوش قسمت تھا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے. فاکرمہ، اس نے عزت و توقیر کی. تو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. کبھی مانگنے پر یہ انداز ہے اور کبھی دریا رحمت خود ہی جوش پہ آ جاتا. فقال له یا عربی سل حاجتک. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مانگ جو تو مانگنا چاہتا ہے. سل حاجتک، اپنی حاجت مانگ. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی طرف سے فرما دیا حاجت جو ہے تو مانگ لے. اب اس شخص کا مانگنے کا ایک اپنا طریقہ ہے، اس کی ضروریات ہیں اور اس کی معلومات ہیں، اور ابھی بالکل اس کو ابتدائی تعارف ہے کہ یہ کیا دے سکتے ہیں اور کتنا دے سکتے ہیں. اس سلسلہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اس حدیث سے متعلق الفاظ ہیں وہ ساتھ شامل کرتے ہوئے جو امام طبرانی نے موجم اوسط کے اندر ان کو روایت کیا حدیث نمبر 7767 پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سئل شیئا، جب آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تھا، فاراد ان یفعلہ، اور سرکار چاہتے تھے کہ میں منگتے کو دے دوں، تو سوال کے جواب میں فرماتے تھے نعم، ہاں ہاں فرماتے تھے. وَإِذَا أَرَادَ أَلَّا يَفْعَلَ، اور جب چاہتے تھے کہ اسے میں نہ دوں تو مولا علی کہتے ہیں کانا لا یقول لشیء لا، سرکار نہ نہیں فرماتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے. بس ساکاتا، جب دینا نہیں چاہتے تھے ساکاتا، چپ کر جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے. وَكَانَ لَا يَقُولُ لِشَيْءٍ لَا، تو کسی منگتے کو بھی سرکار نہ نہیں فرماتے تھے، لا نہیں کہتے تھے، نعم فرما دیتے تھے، اور جب دینا نہ چاہتے تھے تو اس وقت چپ کر جاتے تھے، لا کا لفظ نہ کا لفظ زباں پہ نہیں لاتے تھے. اب اس میں کچھ لوگوں کا معاذ اللہ یہ ہوتا ہے کہ دے نہیں سکتے، موجود نہیں ہے، تو یہ اصل میں بات نہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والے کا چہرہ ہی نہیں دل بھی جانتے ہیں، مانگنے والے کا آج ہی نہیں کل بھی جانتے ہیں، مانگنے والے کا ماضی بھی مستقبل بھی جانتے ہیں کہ
اس کا ہاضمہ کتنا تیز ہے، اس کی برداشت کتنی ہے، اس کے حق میں بہتر کیا ہے۔ اب رب ذوالجلال کبھی تو کسی کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے، اور کبھی بندہ بڑا پیارا ہے، دعا بھی مانگ رہا ہے اور رب قبول نہیں کرتا، تو اللہ اس کے حق میں جو بہتر ہے وہ اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ لاکھ پتی ہے تو مسجد میں آتا ہے، کروڑ پتی بن گیا تو یہ نماز نہیں پڑھے گا، تو اب اس کے حق میں بہتر یہی ہے کہ جتنا ہے اتنا ہی رہے۔ یعنی یہ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، اور کبھی اس سے ماورا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی کوئی دعا بھی ضائع نہیں جاتی۔ کیوں؟ فرمایا دنیا میں اگر اس نے دیکھا کہ میری مراد پوری نہیں ہوئی تو ہر دعا کا عوض جنت میں مل جائے گا، تو وہ مزید اس کے لیے کتنا اچھا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ایک شخص نے کہا محبوب ہجرت کی اجازت دے دو، حالانکہ فضیلت کتنی ہے، فرمایا تجھے ہجرت کی اجازت نہیں ہے، تم ورائے بہار کام کرو، کھیتی باڑی کرو۔ اب انہیں پتا ہے کہ کس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک شخص آ کے پوچھتا ہے سب سے افضل عبادت کون سی ہے، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وقت پہ نماز پڑھنا۔ دوسرا آتا ہے سب سے افضل عبادت کون سی ہے، فرمایا والدین کی خدمت کرنا۔ تیسرا پوچھتا ہے سب سے افضل عبادت کون سی ہے، فرمایا دین کے رستے میں جہاد کرنا۔ تو اب افضل عبادت تو ایک ہی ہونی چاہیے، سوال ایک ہے تو جواب بھی ایک ہونا چاہیے، تو کسی کو کچھ کسی کو کچھ کسی کو کچھ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عام لوگوں کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں، نہیں، یہ شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی۔ جس نے پہلے نمبر پہ پوچھا تھا وہ والدین کا خادم بھی تھا، وہ بڑا مجاہد بھی تھا، لیکن نماز میں کمزوری تھی، اس کے لیے یہی فرمایا کہ تیرے لیے تیرے حق میں، اگرچہ علیحدہ ممتاز اس کو نہیں کیا کہ شرما بھی نہ جائے، وقت پہ نماز پڑھنا، اور جو نمازی بھی ہے اور مجاہد بھی ہے والدین کی خدمت نہیں کرتا، اس نے پوچھا فرمایا والدین کی خدمت کرنا، اور جو والدین کی خدمت بھی کرتا نماز بھی پڑھتا ہے جہاد پہ نہیں جاتا تو فرمایا دین کے لیے جہاد کرنا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سائل کا باطن بھی جانتے ہیں، مستقبل بھی جانتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ پاس نہیں تو نہیں دیا، ہوتے ہوئے بھی نہ دیں، اور پھر ان کے پاس ان کی مٹھی میں سب کچھ ہے، وہ دستے قدرت کے نائب ہیں، اس واسطے نہ دینا اس کی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دینا چاہتے تھے، اراد ان یفعل تو نام کہہ دیتے تھے، اور اگر نہیں دینا چاہتے تھے تو لا نہیں کہتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بھی بہت محتاط اور عظیم الشان ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ پاس ہوتا تھا تو نام کہتے تھے، پاس نہیں ہوتا تھا تو چپ کر جاتے تھے، پاس نہ ہونا یہ نہیں کہا، فرمایا دینا چاہتے تھے تو نام کہتے تھے، نہیں دینا چاہتے تھے تو نہ نہیں کہتے تھے۔ دونوں باتوں میں فرق ہے، ایک ہے نہ دینا، ایک ہے پاس نہ ہونا۔ پاس نہ ہونا علیحدہ بات ہے، نہ دینا کیا ہے، ہوتے ہوئے بھی نہ دینا۔ یعنی عام لوگوں کے لحاظ سے اس میں دو شکے ہیں کہ ہے اور دینا نہیں چاہتے، یا نہیں دینا نہیں چاہتے، دونوں، اور سرکار کے ہاں تو ہے ہی ہے، لیکن کچھ معاملات احوال جو آزمائش کے لحاظ سے ہیں قرآن و سنت میں ان کا تذکرہ امت کے احوال کے لحاظ سے موجود ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ اذا اراد اللہ یفعل، جب ارادہ فرماتے تھے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ نہ کریں، ساکاتا چپ فرماتے تھے، وَكَانَ لَا يَقُولُ لِشَيْءٍ لَا، اور کسی کے لیے لا نہیں فرماتے تھے، نہیں۔ یہی کہا مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام
احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی میں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، کیوں؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کہ لا تو بولتے ہی نہیں اور اگر کی بھی کوئی ضرورت، اگر ایسا ہوا تو ایسا کر دوں گا، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَأَتَاهُ عَرَبِيٌّ، دیہاتی آ گیا ہمارے آقا علیہ السلام کے پاس، فَسَأَلَهُ، اس نے سوال کیا، فَسَكَتَ، محبوب علیہ السلام چپ رہے، ثُمَّ سَأَلَهُ، پھر اس نے سوال کیا، مانگا، فَسَكَتَ، آپ چپ رہے، ثُمَّ سَأَلَهُ، پھر اس نے سوال کیا، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیت المنتہر، اب میرے آقا علیہ السلام بول پڑے، فرمایا سل ما شئت، اب مانگ جو مانگنا ہے، کہیت المنتہر، جس طرح تھوڑا سا سخت لہجے میں بولا جاتا ہے، چل مانگ جو مانگنا ہے۔ اس نے مانگا، چپ رہے، پھر مانگا، چپ رہے، پھر اس نے مانگا، تو محبوب علیہ السلام بول پڑے اور فرمایا سل ما شئت، جو بھی تم چاہتے ہو، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، وہ جو کی وضاحت ہو رہی ہے، سل ما شئت، سوال کر، مانگ جو تم چاہتے ہو، یا اعرابی، اے دیہاتی بدو، جو چاہتے ہو تم مانگ لو۔ اب دیکھو وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کیا مقام ہے صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا، کیا مقام ہے عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَغَبِتْنَاهُ، جب سرکار نے اسے فرمایا سل ما شئت، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، مولا علی کہتے ہیں ہمیں رشک آنے لگا اس پر کہ کاش سرکار ہمیں فرماتے اس طرح کہ ہے دیہاتی سادہ سا ان پڑھ سا آیا ہے اور دیکھو سرکار نے دروازے کیسے کھول دیے۔ ہمیں رشک، یہ غیبتہ ہے، حسد نہیں ہے، حسد ہوتا ہے اسے نہ ملے مجھے ملے، رشک ہوتا ہے اسے بھی ملے مجھے بھی ملے، تو یہ غیبتہ کا ذکر ہے یہاں پر۔ ہمیں اس پر بڑا رشک آیا کہ عجیب انسان ہے، ہم پاس رہتے ہیں، اتنا قریبی تعلق ہے، اس کے لیے یوں فرما دیا سل ما شئت، جو چاہ تو مانگ لے۔ اب فَقُلْنَا، دیکھو عقیدہ صحابہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، قرآن جو کہہ رہا ہے اگر لوگ یوں مانیں جیسے صحابہ تم مانتے ہو تو پھر ہدایت پائیں گے۔ آج کی وہ کمپنی جو کہتے ہیں دیتے کچھ نہیں کر کچھ نہیں سکتے، ان کی سوچ کیا ہوگی؟ وہ کہیں گے کہ یہ تو چھڑی بھی نہیں دے سکتے، جنت کیا ہے؟ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، پہلے حدیث بیان کرتا ہوں۔ تو ان کی یہ سوچ ہے، اور صحابہ کی سوچ کیا ہے؟ یہ جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے دل میں سوچا اب یہ کیا مانگے گا، کیا یہ سوچا کہ بیٹا مانگے گا، یہ سوچا علم مانگے گا، یہ سوچا عزت مانگے گا۔ صحابہ کہتے ہیں فَقُلْنَا الْآنَ يَسْأَلُ الْجَنَّةَ، اب جنت مانگنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ ہے خوش اعتقادی۔ آج کے مارے ہوئے بیج بدبختیوں کے وہ سوچ ہوتی تو کہتے وہ کہہ تو دیا ہے مگر یہ کوئی ایک 10 درم دے دیں گے، 10 ریال دینار دے دیں گے، چلو بکری دے دیں گے، لیکن صحابہ کی شان، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم جو پاس بیٹھے، صرف میں نہیں جمع متکلم کا صیغہ بولتے ہیں، کہتے ہیں فَقُلْنَا، ہم نے کہا، دلوں میں سوچا، الآن یسأل الجنہ، اب یہ جنتی بنا ہی بنا، اس نے اب جنت مانگنی ہے، دیکھو اب یہ جنت مانگے گا، الآن یسأل الجنہ۔ تو یہ حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ صحابہ کا یہ یقین ہے کہ ہمارے نبی جنت دے لیتے ہیں،
کہ جب فرما دیا ہے سل ما شئتا، سل ما شئتا، حدیث شریف کی سند کے لحاظ سے میں بتا دوں، ایک شخص ناصر الدین البانی ہوا ہے، نجدین اس کو بڑا پالا ہے، اور حدیثوں کی سندیں کمزور کرانے کا ٹھیکہ اس کو دیا تھا، مگر رب کا فضل ہے کہ اس کی کتاب السلسلۃ الصحیحہ کے اندر اس نے اس حدیث کی سند کو تسلیم کیا ہے، یعنی وہ ناصر الدین البانی بھی اس کا انکار نہیں کر سکا، میرے پاس وہ سامنے موجود ہے۔ اس سند پر آ کر اس کی بیٹری بھی خاموش ہو گئی ہے۔ صحابہ کہہ رہے الان یسل الجنہ، دیکھو 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 اب جنت مانگے گا۔ جس وقت صحابہ یہ کہہ رہے تھے، اب دیہاتی اس کی ایک سوچ کا اپنا معیار ہے، نیا ہے، اسے پتہ نہیں کہ یہاں سے کیا کچھ ملتا ہے۔ تو حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقال الاعرابی اسألک الراحلہ، مجھے تو سواری کی ضرورت ہے، پیدل چلتا ہوں، مجھے سواری چاہیے، اونٹنی دے دو مجھے۔ یہ اس کی سوچ کا ایک معیار ہے کہ ضرورت ہے مجھے، اونٹنی دے دو۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم لک ذاک، اونٹنی دے دی۔ ثم قال سل، اور مانگ، اونٹنی تو میں نے دے دی، اونٹنی مل گئی تجھے، سل اور مانگ۔ قال اسألک زادا، پھر زادرہ بھی دے دو، کچھ پیسے دے دو، سونا چاندی دے دو، کچھ خرچہ دے دو۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا کا ذا کا، چلو یہ بھی دے دیا، اونٹنی بھی دے دی، خرچہ بھی دے دیا۔ ثم قال سل، تو کچھ اور مانگ۔ اب دیکھیے میرے آقا علیہ السلام جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فتعجبنا من ذالک، ہم نے تعجب کیا، عجیب بندہ ہے، اسے سوچ ہی نہیں آ رہی کہ مانگنا اور کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں سل، مانگ مانگ، اور ادھر منگتوں کی جھولیاں بھر رہی ہیں، ادھر غیر اللہ کے فتوے لوگ لگا رہے ہیں کہ جو کسی اور سے مانگے، ادھر سرکار فرما رہے ہیں سل، اور یہاں ہی نہیں کہیں کہتے ہیں یا ربیہ تو سل، ربیہ مانگ جو مانگنا ہے۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ جس وقت حضرت عبداللہ بن عباس چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کو کہہ رہے تھے جس نے جنتی خاتون کے بارے میں جاننا ہو، یہ کالے رنگ کی عورت جنتی ہے، تو لوگوں نے کہا تجھے کیسے پتا چل گیا؟ فرمایا میں نے اسے جنتی بنتے دیکھا ہے، بخاری شریف ہے۔ کیسے؟ فرمایا میں پاس بیٹھا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حاضر خدمت ہوئی، تو اس نے کہا اسراؤ واتکشفو، محبوب عورت ذات ہوں، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، گر جاتی ہوں، بے پردہ ہو جاتی ہوں، دعا کرو یہ بیماری میری جان چھوڑ جائے۔ فرمایا ان شئت صبرت فلک الجنہ و ان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، تو صرف بیماری سے ہی چھٹکارا چاہتی ہے، چاہو تو صحت لے لو، چاہو تو جنت لے لو۔ بخاری شریف ہے، بخاری شریف۔ فرمایا تم صرف صحت کا سوال کر رہی، یہاں تو جنت بھی ملتی ہے۔ ان شئت صبرت، بیماری پر صبر کر لو، چند دن کی زندگی ہے، فلکل جنہ، دوسروں کے فیصلے بعد میں تمہارا ابھی، فلکل جنہ وَإِن شئت دعوت اللہ یعافیہ، کہ چاہتی ہو تو دعا کروں گا ابھی صحت مل جائے گی۔ ابھی کا ترجمہ اور فائنل جنت یہ میں نہیں کہتا، یہ ابن عباس کہتے ہیں۔ اگر عام ذہن ہوتا، عام لوگوں والا کہتے اللہ کے نبی وعدہ تو کر رہے ہیں، پتہ نہیں پورا ہوگا، جنت آئے گی، قیامت آئے گی تو پتہ چلے گا، لیکن وہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں کہ اسے مل چکی ہے۔ جس نے جاننا ہو یہ خاتون ہے، ان کو جنت مل چکی ہے، ان کا یقین ہے کہ سرکار فرما دیں تو پھر ٹکٹ کینسل نہیں ہوگی۔ اب اس مقام پر یہاں میرے آقا علیہ السلام نے جو منگتے نے مانگا دے دیا۔ اس کے بعد صحابہ کہتے فتعجبنا من ذالک، ہم نے تعجب کیا، بندہ عجیب ہے، سرکار نے کیا فرمایا اسے سل
اور یہ وہی مانگ رہا ہے کہ سواری مانگ لی اور زاد راہ مانگ لیا. دوسری روایت میں ہے کہ اس نے بکریاں کو سوال کیا، یعنی زاد کی جگہ بکریوں کا سوال. تو میرے آقا علیہ السلام خود بول پڑے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کم بین مسلۃ الاعرابی وعجوز بنی اسرائیل. کاش کہ اس دیہاتی کو پتا ہوتا کہ مانگنا کیا ہے جو بنی اسرائیل کی بڑھیا نے مانگا تھا. کتنا ڈیفرنس ہے اس کے سوال میں اور بنی اسرائیل کی بوڑھی کے سوال میں. کاش کہ اسے پتا ہوتا کہ بنی اسرائیل کی بوڑھی کا مانگنے کا انداز کیا تھا. جو اس نے مانگا تھا کاش کہ یہ بھی وہی مانگتا. اب جس وقت آپ نے حوالہ دیا بنی اسرائیل کی بوڑھی کا تو صحابہ میں شوق پیدا ہوا. سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ فرماؤ وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی کون سی ہے؟ اس نے کس سے مانگا؟ اس نے کیا مانگا؟ اب یہ ایک نیا موضوع شروع ہو گیا کہ بنی اسرائیل کی بوڑھی کا تذکرہ میرے آقا علیہ السلام نے جب کیا کہ کاش کہ اس دیہاتی کو مانگنے کا وہ ڈھنگ آ جاتا جو بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کو آیا تھا. اس کے بعد جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی نے کیا مانگا تھا. یہ مستدرک للحاکم کے الفاظ ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اعجزت ان تکون مثل عجوز بنی اسرائیل. اے بدو کیا تو عاجز آ گیا اس سے کہ تو اس بوڑھی جیسا تو مانگ لیتا. اعجزت کیا تو عاجز آ گیا ہے اس سے کہ تو وہ سوال کرتا جو اس نے سوال کیا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ فرما فقال اصحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما عجوز بنی اسرائیل. اب فرماؤ وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی کا کیا واقعہ ہے؟ کس سے مانگا؟ کیا مانگا؟ تو میرے آقا علیہ السلام اب بتاتے ہیں کہ جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. یعنی حدیث کی سند جو ساری اتنی کتابوں میں اور پھر جو منکرین ہیں انہوں نے بھی تسلیم کیا. مستدرک للحاکم میں یہ امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد. یہ صحیح الاسناد حدیث ہے. میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کی عورت سے کاش تجھے مانگنے کا ڈھنگ آ جاتا کہ کیا مانگا جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا محبوب فرماؤ بنی اسرائیل کی عورت کا ذکر کیسے آیا؟ فقال ان موسیٰ اراد ان یسیر ببنی اسرائیل. جب بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلوا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت ان کو لے کر نکلے فأضل عن الطریق تو رستہ بھول گئے. فقال له علماء بنی اسرائیل تو علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ ایک سبب ہے اس کا اس وقت تک راہ نہیں ملے گی ہم کو جب تک ہم ایک کام نہیں کریں گے. تو کیا کام ہے؟ نحن نحدثک ان یوسف علیہ السلام اخذ علینا مواثیق اللہ نخرج من مصر حتی ننقل عظامہ معنا. کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہم سے عہد لیا تھا کہ جب تم نے مصر کو چھوڑنا ہے یہاں سے جانا ہے تو میرے جسد عطر کو بھی ساتھ ہی لے کے جانا ہے. تو وہ ساتھ ہوں گے تو رستہ ملے گا ورنہ رستہ نہیں ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کے پیکر مشکل کشا ہوتے ہیں, ان کے پیکر حاجت روا ہوتے ہیں. علماء بنی اسرائیل نے کہا انہوں نے ہم سے عہد لیا تھا کہ میرا وصال یہاں ہوا, میری قبر یہاں ہے, میری تدفین یہاں ہو رہی ہے, لیکن جب تم نے مصر سے جانا ہے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے ساتھ ہی تم نے لے کے جانا ہے. تو ہم تو ان کے بغیر چل پڑے, رستہ کیسے نظر آیا؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بات تو بہت ضروری ہے, ان کو ساتھ لیں گے. وَأَيُّكُمْ يَدْرِي أَيْنَ قَبْرُ یوسف. تم میں سے کون جانتا ہے کہ ان کی قبر کس جگہ پہ ہے؟ اب ان کو ساتھ لیتے ہیں, ان کی قبر کس جگہ پہ ہے
یہ بتاؤ کس کو معلوم ہے؟ قالوا ما ندری این قبر یوسف الا عجوز بنی اسرائیل، انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن بنی اسرائیل میں ایک بوڑھی خاتون بڑی عمر کی ہے، وہ بتا سکتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کس جگہ پہ ہے۔ قبروں کے لیے سوال، قبروں کی تلاش، حضرت یوسف علیہ السلام کا بعد از وصال اتنا تصرف کہ ساتھ لیں گے تو رستہ ملے گا۔ اب جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بوڑھی خاتون کا بتایا گیا، اسے پتا ہے، اب اس خاتون کو تلاش کیا گیا۔ فارسل الیہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف پیغام بھیجا، دلینی علی قبر یوسف، اے خاتون بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ فقالت لا واللہ لا افعل، خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک شرط میری منظور نہیں ہوگی۔ یہ اس نے اپنی طرف سے یہ الفاظ بولے جو مختلف کتابوں میں مختلف انداز میں ہیں۔ مسند ابی یعلا میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ عورت خاتون بولی، قالت حتی تعطینی حکمی، میری شرط مانو گے تو میں بتاؤں گی، شرط نہیں مانو گے میں نہیں بتاؤں گی۔ قال ما حکمک، کیا تو شرط منوانا چاہتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کیا شرط منوانا چاہتی ہے؟ قالت اکون معک فی الجنہ، شرط میری یہ ہے تمہارے ساتھ جنت میں جاؤں گی۔ اس نے کہا میری شرط معمولی نہیں، شرط مانو گے تو میں بتاؤں گی، میرے پاس علم ہے، میں نے وہ بتانا ہے تمہیں۔ دیکھو ولی کی، نبی کی گلی کا پتہ بتانے کا ریٹ کتنا ہے، میری شرط مانو گے تو میں بتا دوں گی۔ شرط کیا ہے؟ تو شرط میں کہنے لگی بس شرط یہ ہے اکون معک فی الجنہ، جنت بھی اور وہ بھی آپ کے ساتھ، یہ ہو سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں، ورنہ میں نہیں بتاتی۔ میرے محبوب فرما رہے ہیں کاش کہ تجھے منگنے کا وہ ڈھنگ آتا جو بنی اسرائیل کی بوڑھی کو آ گیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں مانگ، تو کبھی اونٹنی مانگتا ہے کبھی ذات مانگتا ہے، کاش کہ تو وہ مانگتا کہ جو بنی اسرائیل کی عورت مانگ رہی تھی، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ اب جس وقت یہ مکالمہ ہو رہا تھا تو عورت نے جس وقت یہ پوچھا، یہ تفسیر در منصور میں جو اس کے الفاظ ہیں، اس نے کہا کہ ان اکون معک فی الجنہ، آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں گی، یہ مان سکتے ہو تو ٹھیک ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَكَأَنَّهُ ثَقُلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، میں کیسے تمہیں تمہاری شرطیں مانتا رہوں۔ آپ نے اس کا بوجھ محسوس کیا کہ تم اتنی بڑی شرط نہ لگاؤ، کچھ اور لے لو۔ اس کو گراں سمجھا کہ یہ بہت زیادہ مانگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ استعمال کیے اس حدیث شریف کے مطابق۔ دوسری حدیث شریف میں یہ ہے کہ جس وقت وہ مانگ رہی تھی، اور تفسیر در منصور کے اندر جو مطالب عالیہ کے اندر الفاظ ہیں، اس نے کہا کہ مجھے جنت چاہیے، ان اکون معک فی الجنہ فکرہ ان یعطیہا ذالک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناپسند سمجھا۔ اب ناپسند سمجھنے کے کئی مطلب ہیں کہ چلو جنت تو دوں، کسی اور کو دوں، یا یہ کیوں مجھ سے جنت مانگتی ہے، اتنے کام کے لیے جنت مانگ رہی ہے۔ فکرہ، آپ نے ناپسند کیا، ان یعطیہا ذالک، کہ اسے یہ اس کی شرط پوری کرے، آپ اس کی شرط پوری کریں۔ لیکن ساری کتابوں میں اگلا جواب ایک ہے، وہ کیا ہے کہ جب وہ ضد میں پڑی ہوئی تھی کہ میں نے جنت ہی لینی ہے، اور تب میں نے تمہیں بتانا ہے، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ أَعْتِهَا حُکْمَهَا، رب نے وحی کر دی، کلیم کوئی زیادہ ریٹ نہیں ہے۔
آتہا، دیکھو اوحى اللہ الیہ، رب کی وحی آ گئی، ریویلیشن، بوڑھی کا اور اللہ کے نبی کا مکالمہ ہو رہا ہے، رب کی وحی آ گئی، اللہ نے وحی فرما دی، آتہا حکمہا، شرط منظور کر لو، کوئی بات نہیں، جنت اس کو دے دو، یہ بتا رہی ہے رب کے نبی کے مزار کا رستہ، اس کو جنت دے دو۔ اور الفاظ کتنے عجیب ہیں، اللہ نے دی ہے لیکن دلوائی کلیم سے ہے، کہ چونکہ بات تم سے ہو رہی ہے تو یہ شرط لگا رہی ہے، تم شرط مان جاؤ اس کی، وہ جنت کہتی ہے تو جنت مان جاؤ۔ فرما اعطھا حکمہا، اس کا جو حکم تھا، اس کی جو شرط تھی، وہ تم اس کو عطا کر دو۔ دوسری روایت کے اندر جس میں الفاظ اس کے موجود ہیں، اس میں کہا انی اسألک ان اکون معک فی الدرجۃ التی تکون فیہا فی الجنہ، میں جنت میں اسی درجے میں جاؤں گی جس میں آپ جائیں گے، تو میں جنت میں جاؤں گی اور درجہ وہی ہوگا جو آپ کا درجہ ہوگا۔ تو اس میں ہے، انہوں نے کہا سلیل جنہ، جنت مانگ لے لیکن درجہ تو وہ نہ مانگ، جنت سلیل جنہ، جنت مانگ لے، جو موجم اوسط میں روایت ہے، جنت مانگ لے لیکن درجہ تو نبیوں کا درجہ ہے، جنت مانگ لے۔ قالت لا واللہ ان اکون معک، خدا کی قسم جانا ہے تو تمہارے ساتھ، تمہارے درجے میں ہی جانا ہے، لینی بھی جنت ہے، لینی بھی وہ ہے جہاں آپ ہوں گے، میں نے اسی درجے میں جانا ہے۔ فجعل موسیٰ یرادھا، موسیٰ علیہ السلام کوشش کرتے رہے کہ ٹل جائے، ہٹ جائے، اتنا بڑا تقاضا نہ کرے۔ جالا یرادھا، اسے اس کے ساتھ جس طرح بارگیننگ کی جاتی ہے اس کو سمجھاتے رہے، نہیں نہیں تم اس سے کم لو، اس سے پیچھے تھوڑا اپنا تقاضا کرو، مطالبہ کم کرو۔ فجعل یرادھا فاوحى اللہ تبارک و تعالی الیہ ان آتھا ذالک، رب نے وحی کر دی جو مانگتی ہے دے دو، اس کو عطا کر دو، اس کو دے دو۔ کیوں؟ اگلا جملہ بھی بڑا عظیم ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لَا يُنْكِسُكَ شَيْئًا، میرے کلیم تیرے ہاں گھاٹا کس چیز کا؟ لا يُنْكِسُكَ، تو پتہ چلا خزانہ تمہارا ہے، کوٹا تمہارا ہے، رب فرماتا ہے لا يُنْكِسُكَ شَيْئًا، کلیم تمہارے خزانے میں کیا کمی آئے گی؟ تو جس رب کے کلیم کا خزانہ اتنا تو رب کا خزانہ کتنا ہوگا؟ دیکھو یہ ہے سنیت، لوگ نام رکھتے ہیں تو نام کے لیے خمیر بھی تو ہونا چاہیے۔ لا ينکسک شیئا، رب فرماتا ہے نبی کے خزانے میں کمی نہیں آتی، تو بندہ ہو کے نبی کے خزانے تولتا پھر رہا۔ لا ينکسک شیئا، دے دے کلیم، جنت بھی دے، اپنے ساتھ دے دے، تمہیں کوئی گھاٹے ہی نہیں ہے۔ لا ينکسک شیئا، تمہارے ہاں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ فجعل موسیٰ فإنه لا ينکسک شیئا فآتاها، تو فرمایا ٹھیک ہے میں نے جنت دے دی۔ جنت مانگنا، جنت دینا، سب کچھ آیا عجوز بنی اسرائیل کے قصے میں۔ تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دلت علی القبر، اس نے کہا ٹھیک ہے، بات عقیدہ نہیں تھی کہ نبی نے کہہ دیا ہے تو ہونا کچھ بھی نہیں، مان گئی کہ اب دے دی ہے تو اب کینسل نہیں ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا ہے تو میں اب بتاتی ہوں۔ دلت علی القبر، قبر پہنچی، وہاں پر قبر جا کر بتائی تو کیا ہوا، کیا شان ہے رب کے پیغمبروں کی۔ فلما اقلوها الى الارض اذن الطریق مثل ضوء النہار، جب انہیں ساتھ لیا اندھیری رات دن کی طرح چمکنا شروع ہو گئی، ضوء نہار کی طرح، رات دن بن گئی، اتنی روشنی آ گئی، اس قدر اجالا ہوا، مشکل حل ہو گئی۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف فرما ہے اور دیہاتی آ گیا ہے اور فرسل ما شئتا، جو مانگو مانگو، جو چاہو مانگو۔ اب وہ مانگ رہا ہے، وہ اونٹنی مانگ رہا ہے، وہ زاد راہ مانگ رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو سرکار کس قدر امت کو بتانا چاہتے ہیں یہ مضمون، یعنی کتنے خاص موقع پہ ارشاد فرمایا، کتنے خاص پس منظر میں عطا فرمایا، کتنے خاص مناسبت میں عطا فرمایا۔ فرمایا اعجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل، تم سے وہ نہیں مانگا جا سکتا جو بنی اسرائیل کی بوڑھی نے مانگا تھا۔ یہ ہے معنی، تو وہ نہیں مجھ سے مانگ سکتا جو بنی اسرائیل کی بوڑھی مانگ رہی تھی، تو وہ نہیں مجھ سے سوال کر سکتا، دینے والے خود ہی رستہ بھی دکھا رہے۔ کلیم کی شان بڑی ہے مگر حبیب تو حبیب ہے۔ بہت سے تقابل ہیں نا کلیم اور حبیب میں، بہت سے تقابل ہیں، وہ طور پر، یہ عرش پر، یہ انداز کلیم سے جنت مانگی جا رہی ہے اور وہ جھجک محسوس کر رہے ہیں۔ رب نے کہا دے دو، اور ادھر حبیب وہ ہیں جو خود رہنمائی کر رہے ہیں، چھوٹی چیزیں کیا مانگتے ہو، مانگنی ہے تو مجھ سے جنت مانگ لو۔ کیا تم مجھ سے وہ نہیں مانگ سکتے جو بنی اسرائیل کی بوڑھی نے مانگی تھی؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے یہ مرتبہ و مقام عطا فرمایا کہ اس انداز میں دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اور تو اور رہا جنت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اس حدیث کے لحاظ سے اس میں الفاظ ہیں، وہ ان کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس وقت علماء بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم تو بھول گئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ہم سے عہد لیا تھا کہ جب تم نے جانا ہے تو مجھے ساتھ لے کے جانا ہے، ویسے نہیں جانا۔ اس صورتحال میں جو الفاظ وہاں پہ حدیث شریف میں موجود ہیں، وہ الفاظ ان کے معنی کے بیان کے لحاظ سے لفظ یہ ہیں حتی ننقل عظامہ، یہاں تک کہ ہم ان کی ہڈیوں کو منتقل کریں، ہڈیوں کو، عظام ہڈیوں کو کہتے ہیں، عظام ہڈیوں کو کہتے ہیں۔ اب کوئی بد عقیدہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے جو دلیل پیش کی وہ جس مقصد پہ پیش کی، چلو وہ تو ثابت ہوا، لیکن تم تو مان گئے کہ وہ قبروں میں ہڈیاں بن جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری ہڈیوں کو ساتھ لے جانا، عظام کا لفظ ہے، ہڈیوں کو ساتھ منتقل کرنا، تو ہم ان کو ہڈیوں کو ساتھ لے جائیں گے تو پھر ہمیں رستہ ملے گا، ورنہ رستہ نہیں ملے گا۔ اس لحاظ سے بھی چونکہ ہم اللہ کے فضل سے جو حقائق بیان کرتے ہیں، دلائل بیان کرتے ہیں، اور ادارہ صراط مستقیم کا جو منشور ہے کہ پورا مسلک اسلام دین اس کو دلیل کی روشنی میں بیان کرنا، تو یہ نہیں کہ 10 سال بعد کوئی یہ کہے کہ 10 سال پہلے انہوں نے جمعہ پڑھایا تھا اور یہ جگہ چھوڑ گئے تھے۔ اب تم میں سے تو کسی کو پتا نہیں کہ حدیث میں اور کیا لفظ ہیں کہ مجھے ساتھ لے جانا ہے، اس میں لفظ وہاں کیا لکھے ہیں، یہ کیا بول رہے ہیں، لیکن ہم نے تو دین امانت سے پہنچانا ہے۔ تو لفظ یہ ہیں کہ عظام کا لفظ آیا ہے، عظام، اور عظام ہڈیوں کو کہتے ہیں، اور منکرین حیات انبیاء علیہ السلام کہہ سکتے ہیں دیکھو کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے اور وہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے میری ہڈیوں کو ساتھ لے جانا، تو نبی بھی ہڈیاں بن جاتی ہیں قبروں میں معاذ اللہ۔ اس لحاظ سے میں اسی وقت ہی اس بات کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہی جو سلسلہ ہے احادیث صحیحہ کا، اس سے، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ میں اس حدیث پر یہاں پہنچ کر اپنے ذہن کے لحاظ سے جب سوچ رہا تھا تو میں نے جو جواب فوراً مجھے بخاری شریف سے ذہن میں آیا، جب میں نے اوروں کی طرف دھیان کیا تو منکرین کا امام ناصر الدین البانی، اس نے بھی اپنی کتاب میں وہی جواب لکھا، اس جگہ سوال کر کے باقاعدہ۔ پھر ناصر الدین البانی نے السلسلۃ
صحیحہ کے اندر اس جواب کی تفصیل کی اور یہ باقاعدہ اعتراض ذکر کر کے اس کی حقیقت کو بیان کیا. یہ السلسلۃ الصحیحہ کی جلد نمبر 1 کے اندر وہ صفحہ نمبر 623 پر اس نے اس پوری وضاحت کو ذکر کیا. یہ فائدہ کے عنوان کے تحت لکھتا ہے کنت استشکلت قدیما قولہ فی ھذا الحدیث. مجھے کافی زمانہ پہلے اس حدیث پر ایک اشکال تھا، اور یہ اتفاق کی بات ہے میں نے بھی آج سے تقریباً 20 سال پہلے جب یہ پڑھی تو مجھے بھی اشکال تھا کہ یہ جو لفظ ہیں باقی سب تو ٹھیک ہے مگر اظام کا لفظ جو ہے تو ہڈیاں، یہ کیسے ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں؟ تو ناصر الدین البانی کہتا ہے کہ مجھے اشکال تھا قدیماً فی ھذا الحدیث اظام یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو لفظ اظام بولا گیا ہے مجھے اس پر اشکال تھا، اعتراض تھا کہ یہ کیوں بولا گیا ہے. لأنه يتعارض بظاہرہ مع الحدیث الصحیح. دیکھو حق بول جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے نا ہڈیوں والے، یہ حدیث صحیح سے ٹکرا رہے ہیں. یہ اظام کے الفاظ جو ہیں یہ حدیث صحیح سے ٹکرا رہے ہیں. وہ حدیث صحیح کیا ہے؟ حدیث بھی ہے اور صحیح بھی ہے. وہ کیا ہے؟ تو ناصر الدین لکھتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کی جسم کھا ہی نہیں سکتی. تو یہ حدیث صحیح ہے کہ نبیوں کے جسم زمین کھا نہیں سکتی، یہ حدیث صحیح ہے. تو پھر اس صحیح حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ ہڈیاں تھیں. تو کہتا ہے مجھے زمانہ قدیم سے اس پر اشکال تھا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ کے نبی ان کے جسم محفوظ ہوتے ہیں اور زمین ان کو کھا نہیں سکتی، لیکن یہاں اظام کا لفظ آیا ہے. کہتا حتی وقفت علی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہاں تک کہ میں نے ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو پڑھا تو میرا اعتراض دور ہو گیا. ہمارے عربی زبان میں، اردو میں بھی ہر بولی میں ہے، بولتے وقت کبھی کل پر جز کا اطلاق ہوتا ہے، کبھی جز پر کل کا اطلاق ہوتا ہے. مثلا اللہ فرماتا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. اب رکوع تو نماز کا ایک حصہ ہے نا، تو پوری نماز کو رکوع کہہ دیا گیا، تو جز سے کل کو تعبیر کر دیا گیا ہے. جز سے کل کو تعبیر کر دیا گیا ہے، جز سے کل کو تعبیر کر دیا گیا ہے. جس طرح افراد گننے ہوں تو سر کا لفظ بول دیا جاتا ہے پورے بندے پر، پورے بندے کی نمائندگی سر سے ہو جاتی ہے. سر جو بندے کا ایک حصہ ہے، سر بول کے پورا بدن مراد ہو جاتا ہے کتنی مقامات پر. تو یہاں پر یہ جو اصول تھا کہ جز بول کے کل مراد لینا، اس کے تحت صحیح بخاری شریف کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تمیم داری کو، اور تمیم داری نے ہمارے آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا. کیا الفاظ ہیں وہاں پر بخاری شریف میں اور ابو داؤد شریف میں ہے اور جید اسناد کے ساتھ ہیں، اور ناصر الدین البانی نے بھی وہی الفاظ ذکر کیے. کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت تمیم داری نے یہ کہا الا اتخذ لک منبرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے لیے منبر نہ بنائیں؟ تمیم داری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے لیے منبر نہ بنائیں؟ یہ لفظ کس مقصد کے لیے منبر، کس مقصد کے لیے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں، لفظ یہ بولے یحمل عظامک، یحمل عظامک، وہی عظام یوسف، یحمل عظامک. اب لغوی معنی یہ ہے کہ جو تمہاری ہڈیوں کو اٹھائے،
یحملو عظاما کا، جو تمہاری ہڈیوں کو اٹھائے، جو تمہارے پیکر کی ہڈیوں کو اٹھائے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دینا چاہتے ہیں، اس کے بناتے وقت لفظ یہ بولے گئے، جز بول کے کل مراد لیا گیا، عظام بول کے جسم رسول علیہ السلام مراد لیا گیا، اور کوئی 1% بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ممبر پر سرکار نے خود نہیں بیٹھنا تھا، معاذ اللہ ہڈیوں نے بیٹھنا تھا۔ وہاں جس طرح لفظ عظام بولا گیا اور مراد سید الانام کو لیا گیا، آپ کے پورے جسم کو لیا گیا، ناصر الدین البانی لکھ رہا ہے ایسے ہی لفظ عظام میں یوسف ہے، مراد حضرت یوسف علیہ السلام کا پیکر پرنور ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اس واسطے یہ جو لفظ اس حدیث میں آیا عظام کا، تو اس کا ترجمہ یہ نہیں کرنا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میری ہڈیاں ساتھ لے جانا، انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے جسم کو ساتھ لے جانا، مجھے ساتھ لے جانا، جسم۔ تو یہ عظام کا لفظ بولا گیا ہے جسم پر، ان کے پیکر مقدس پر، جس طرح کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ممبر بنایا گیا تو صحابہ نے کہا محبوب ہم چاہتے ہیں کہ ممبر آپ کے لیے بنائیں کہ جس پہ آپ تشریف فرما ہوں، لیکن لفظ کیا بولا؟ یحملو عظاما کا، کہ لغوی معنی جو تمہاری ہڈیوں کو اٹھائے۔ تو ہڈیوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ محض ہڈیاں ہوں اور پیکر نہ ہو، بلکہ پورا بدن مراد ہے، اور بدن بھی روح سمیت مراد ہے۔ اس بنیاد پر لفظ عظام سے کوئی بد عقیدہ دوسرا رستہ نہ نکالے کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ مٹی میں مل جاتے ہیں یا ہڈیاں ہو جاتے ہیں، نہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث بیان کر رہی ہے اور منکرین کا امام اعتراف کر رہا ہے کہ یہاں ہڈیاں مراد نہیں، یوسف علیہ السلام کا پیکر مقدس مراد ہے۔ محتشم صاحب حضرات، چونکہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے خطبے کا، یہ ایک جھلک تھی جو آپ کے سامنے میں نے آج کے موضوع کے لحاظ سے پیش کی۔ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک وہ فضائل سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھایا جائے گا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس بالکل قریب آ رہی ہے، تو ہر شخص اس کے لیے کوشش کرے، اس کی دعوت ایڈورٹائزمنٹ کے لحاظ سے دور دراز علاقوں تک پیغام پہنچائیے، تاکہ جتنے بڑے مقصد کے لیے ہم اس کا اہتمام کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے زیادہ لوگ شامل ہوں۔ بستی بستی سے چلو پھر لے کے عنوان رسول، اور دشمن کو بتا دو آج پھر شان رسول۔ مارچ کی 15 مقدر کو جگانے کے لیے شہر داتا میں جمع ہوں سب غلامان رسول۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔